السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے سنا محنت میں عظمت اور القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں عموماً ہمارا خیال یہی ہے کہ کوئی بندہ سچائی پر مبنی نہ کام کرنے والا ملتا ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار کے لحاظ سے ٹھیک چیز کے بارے میں بتاتا ہے، نہ کوئی صحیح چیز لگا کے دیتا ہے، بلکہ لوہے کے کام کے بارے میں ہم نے ایک اور مثال بھی سن رکھی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ جو لوہے کا کام ہوتا ہے اس میں بڑی دو نمبری ہوتی ہے، اس میں بڑا جھوٹ ہوتا ہے اس میں، لیکن جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں، وہاں اچھوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی تلاش کے ساتھ آپ کو اچھی چیز مل جاتی ہے، اور اگر کوئی انسان واقعتاً دل سے محنت کرے تو وہ ایک خراب چیز کو بھی اچھے بنا لیتا ہے۔ یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کنڈیشن پہ پہنچ جانے والی چیز کئی سالوں والی چیز تھی، لیکن دل کی لگن سے، سچی محنت سے اور احساس کے ساتھ، صرف اس چیز کے احساس کے ساتھ کہ آگے کسی کا بھلا ہو جائے، نقصان کے بجائے اس کا فائدہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، مال بھی اپنی مرضی کا لے لیں گے، گیج بھی کوئی اور بتائیں گے، اور مال ادھر سے بھی کمائیں گے، کام بھی آسان ہوگا۔ لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں یار، اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہو تو میرے ہاتھ کی تھوڑی سی محنت کے ساتھ اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو میں ضرور کروں۔ اس طرح کی سوچ والے لوگ موجود ہیں، اور ان میں سے ایک بندے سے آج ہم ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا احسان ہے۔ یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ہم اندر گرل بنا رہے ہیں۔ گرل بنا رہے ہیں؟ یہ تو سارا مٹیریل مجھے پرانا لگ رہا ہے، جی بالکل، یہ پرانا ہے۔ لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اس کی دوسری سائڈ تھوڑی دیر پہلے مجھے آپ نے دکھائی تھی، یہ لگ ہی نہیں رہا کہ پرانی چیز سے آپ نے کچھ بنائی ہے۔ تو یہ آسان نہیں تھا کہ آپ دوسرا مٹیریل ہی منگواتے، کچھ آپ کو اس میں سے بچت بھی ہو جاتی اور کٹنگ وٹنگ بھی ہو جاتی اور فائدہ بھی ہو جاتا۔ اصل میں وہ تو بہت آسان ہے، اگر کسی کا بڑا ہو جائے، کام صحیح ہو جائے، کسی کے پیسے بچ جائیں۔ آپ نے بھی دکانداروں کے ساتھ یہ تھوڑا سا تعلق بنایا ہوا ہوگا، تو کمیشن شمیشن لیتے ہوں گے بیچ میں سے؟ جی، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ جو کام کرتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں؟ آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، میرے سامنے تو ہے نا، لیکن لوگوں کے ساتھ کیا پتہ کیا کرتے ہوں گے، مجھے آپ نے سمجھا ہوگا کہ چلیں ان کے ساتھ ایسے کر لیتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ خالص کام کرتے ہیں، اپنی مزدوری صحیح لیتے ہیں، کام بھی اگلے کا سفر ہے۔ پھر آپ کو کیسے فائدہ ہوتا ہے اس میں سے؟ اپنی مزدوری میں بہت کچھ ہے الحمدللہ، اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو بہت کچھ ہے۔ آپ اس کا مطلب ہے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اصل برکت حلال میں ہے بے شک، اور سچائی میں اصل برکت ہے۔ اس طرح ہی۔ اس کو آپ نے عملی طور پر کتنا کامیابی حاصل کی ہے؟ سچ بولا ہو، سچ پہ قائم رہے ہوں، پھر آپ نے فائدہ بھی اٹھایا ہو، کوئی اس طرح کی بات آپ کو عملی زندگی میں بھی نظر آئی ہے یا بس یہ زبانی کلامی باتیں ہیں؟ نہیں الحمدللہ کیا تو تب ہی آپ کا یہی کوشچن سوال کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، یہ آپ نے اپنے سچائی کے تجربات سے سیکھا ہے۔ بے شک، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے، اور اس طرح کے کام میں سچائی کے ساتھ کرتے ہوئے۔ یہ دوسروں کے لیے بھی آپ ایک نمونہ ہیں، اور ماشاء اللہ یہ آپ نے داڑھی مبارک بھی رکھی ہوئی ہے۔ ویسے مولوی بنے ہوئے ہیں یا کچھ آپ نے پڑھا بھی ہے؟ الحمدللہ حفظ کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حافظ بھی ہیں؟ الحمدللہ۔ تو حافظ لوگ جب اس طرح دنیا کمانے کے چکر میں آتے ہیں پھر قرآن پاک تو انہیں بھول جاتا ہے، تو وہ پھر ایک ہی کام میں لگ جاتے ہیں بس، بلکہ دوسروں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں دو نمبری میں۔ نہیں الحمدللہ، میں مصالحہ بھی سناتا ہوں۔ واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی ہے۔ رمضان مبارک میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رمضان میں کام نہیں کرتے رمضان میں کام تو وہ عید کے وقت تو بندے کے بڑے خرچے ہوتے ہیں، آپ کام بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔
اچھا، اب مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ نے پورا مہینہ کام ہی نہیں کیا، حالانکہ گاہک بھی خراب ہوتے ہیں اس طرح سے، وہ کہتے ہیں عید سے پہلے یہ کام کرنا تھا، وہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، تو آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوتی، لوگ متنفر نہیں ہوتے یا لوگ خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ حافظ صاحب آپ نے مصالحہ سنایا، کیا بات ہے. جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اچھی بات ہے حافظ صاحب، ہم عید کے بعد کروا لیں گے. ٹھیک ہے، تو جو نہ سمجھنے والے ہوں وہ کہتے ہیں یار ہم کسی سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا رزق ہوتا ہے وہ ہمیں مل کے رہتا ہے. وہ کہیں نہیں جاتا. سبحان اللہ. پھر آپ نے یہ قرآن پاک کیسے یاد رکھا ہوا ہے؟ روزانہ کچھ تلاوت بھی کرتے ہیں یا بس رمضان میں یاد کرتے ہیں اور سنا لیتے ہیں؟ ویسے بھی کرتے ہیں، زیادہ تر رمضان میں یہ نہیں. رمضان میں محنت زیادہ کرتے ہیں. جی یہ اسی لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، بلکہ آپ بہت سارے حفاظ کے لیے اور علماء کے لیے ایک عملی نمونہ بھی ہیں کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو چاہے تو اپنا قرآن پاک یاد رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور اگر وہ قرآن پاک کو یاد رکھے تو پھر قرآن پاک اسے نہیں چھوڑا. اس سے نہیں چھوڑتا. زندہ باد، زندہ باد. آپ نے میرا جملہ پورا کیا بلکہ اور آسان کر دیا. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اس میں آسانی فرمائے، اور جس سچائی اور لگن کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں، جس خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا آپ کا جذبہ سلامت رکھے اور آپ مزید بھی آپ کو برکتیں عطا فرمائے.